से पुकारी, दुख पाई बहन आपकी, मज़लूमी के वारी खंजर से ये गर्दन की, रागें कट गई सारी तुम मर गए, पूछेगा खबर कौन हमारी, आफत में हंसी आले रसूले अरबी की, आफत में फंसी आले रसूले अरबी की, अब जाएं कहाँ बेटियां ज़हरा व अली की। अच्छा फरीद साहब ने कहा था शुरू
اس مجلس کو جناب مولانا مہدی افتخاری صاحب کو بیان فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔ اسلام آیا امن و مساوات کے لیے، پھر فرقہ بندیاں ہوئیں کس بات کے لیے؟ تاریخ میں تلاش کرو مجرموں کے نام، اوراق کربلا ہیں نشانات کے لیے۔ مہلت جو مانگی شاہ نے ایک رات کے لیے، بے چین دل تھا ان کی ملاقات کے لیے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب میں جناب قاری عرفان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں تلاوت کے فرائض آواز بلند علیہ الصلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مطلب بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں کرے نہ ناز کیوں قسمت پا اپنی اے فرقان کرے نہ ناز کیوں قسمت پا اپنی اے فرقان غم حسین کے آنسو ہے میری آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہے میری آنکھوں میں علی کا عشق دل میں اور ذرا خوف خدا رکھیے علی کا عشق دل میں اور ذرا خوف خدا رکھیے علی کا عشق دل میں اور ذرا خوف خدا رکھیے سفر کرنا ہے تو زیادہ سفر باقاعدہ
رکھیے سفر کرنا ہے تو زیادہ سفر باقاعدہ رکھیے کریں گے قبر کو روشن نشان ماتم سرور کریں گے قبر کو روشن نشان ماتم سرور عقیدہ اپنے دل میں یہ 72 مرتبہ رکھیے عقیدہ اپنے دل میں یہ 72 مرتبہ سر کیا جھکاؤں گا کسی طاقت کے سامنے سر کیا جھکاؤں گا کسی طاقت کے سامنے دل رکھ چکا ہوں مالک جنت کے سامنے دل رکھ چکا ہوں مالک جنت کے سامنے بھاگی جدی کو دیکھ کے دریا سے فوج شام بھاگی جری کو دیکھ کے دریا سے فوج شام ٹکتا کہاں ہے کوئی قیامت کے سامنے ٹکتا کہاں ہے کوئی قیامت کے سامنے گنگا یزید ہو گیا اپنے ہی قصر میں گنگا یزید ہو گیا اپنے ہی قصر میں عابد تمہارے زور خطابت کے سامنے عابد تمہارے زور خطابت کے سامنے او گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین جنت بنائے بیٹھا ہوں جنت کے سامنے گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین جنت بنائے بیٹھا ہوں جنت کے سامنے او بھاری پڑے گا ایک سلوات بھیج دیں بھاری پڑے گا وزن میں سجدہ حسین کا بھاری پڑے گا وزن میں سجدہ حسین کا کل انبیاء حق کی عبادت کے سامنے کل انبیاء حق
ایک مطلب شیش کہ شہزادی جینا کی دعائیں وہ پا گئے، شہزادی جینا کی دعائیں وہ پا گئے، ارے مولا حسین جو تیری مجلس میں آ گئے، مولا حسین جو تیری مجلس میں آ گئے۔ یہ سمجھ سمجھ گے کہ پوچھا گیا کہ کون ہے سجدوں کی آبرو، پوچھا گیا کہ کون ہے سجدوں کی آبرو، او میرے تصورات میں سجاد آ گئے، میرے تصورات میں سجاد آ گئے۔ ایک سوال لے جاؤں کہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ، جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ، ارے سباب کے امو کی بدولت ہے سکینہ، سب آپ کے امو کی بدولت ہے سکینہ، کہ سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم، سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم، الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکینہ، الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکینہ، کہ جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا، او شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ، او شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ، کہ جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی، او میرے لیے روضہ تیرا جنت ہے سکینہ، میرے لیے روضہ
عباس ہے خوشنود کو حاصل خوشنود یہ عباس ہے خوشنود کو حاصل کس درجہ تیری اس پہ عنایت ہے سکینہ کس درجہ تیری اس پہ عنایت چار مصروں کی زحمت مولانا تشریف فرما نہایت سمت فرما چلا جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔
فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ اور روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ روح الامین ہے صورت کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے آخر شعر اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے مقطع سماعت فرمائیں باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی محسن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ محسن میں ہوں
سر دیکھ کے بھائی کا وہ بے کس یہ پکارے دکھ پائی بہن آپ کی مظلومی کے والی خنجر سے یہ گردن کی رگیں کٹ گئی ساری تم مر گئے پوچھے گا خبر کون ہماری آفت میں پھنسیاں لے رسول عربی کی آفت میں پھنسی آلے رسول عربی کی اب جائیں کہاں بیٹیاں زہرا و علی کی اب جائیں کہاں بیٹیاں زہرا و علی کی اب جائیں کہاں ہے پیسر صاحب معراج حسین ہے پیسر صاحب معراج حسین پردیس میں بیووں کا لوٹا راج حسین گویا کہ علی قتل ہوئے آج حسین ہے کفن وغور کے محتاج حسین پرسا بھی تیرا دینے کو آتا نہیں کوئی پرسا بھی تیرا دینے کو آتا نہیں کوئی لاشا بھی زمین پر سے اٹھاتا نہیں کوئی لاشا قربان بہن میرے سرور میرے سید قربان بہن اے میرے سرور میرے سید مذبوح ہو قضا کشتا ہے خنجر میرے سید اے فاقہ کش و بے کسوا بے پر میرے سید پنجے میں ہے قاتل کے تیرا سر میرے سید دیتے ہو صدا کچھ نہ بلاتے ہو بہن کو دیتے ہو صدا کچھ نہ بلاتے ہو بہن کو کس یاس سے تکتے چلے جاتے ہو بہن کو کس یاس بھیا میرا کوئی نہیں تم خوب ہو آگاہ بھیا میرا کوئی نہیں تم خوب ہو آگاہ احمد ہے نا زہرا نا حسن ہے نا ید اللہ ڈھارس تھی بڑی آپ کی اے سید زیجا چھوڑا مجھے جنگل میں یہ کیا قہر کیا چلتے ہوئے کچھ مجھ سے نہ فرما گئے بھائی چلتے ہوئے کچھ مجھ سے نہ فرما گئے بھائی بہنا کو نجف تک بھی نہ پہنچا گئے بھائی بہنا ایک نعرہ سلوات مومنین
तासीर है। उरियान सर है फातह बद्र बाहो नैन का। उरियान सर है फातह बद्र बाहो नैन का। दे लो बुतूले पाक को उर्सा हुसैन का दे लो। हाँ आशिकान शाये आलम पीटो अपना सर। हाँ आशिकान शाये आलम पीटो अपना सर। अशरा है आज और ये कयामत की है सहर आलम के बादशाह का। दुनिया से है सफर उठते हैं ताजिए के। चले शाहे बाहर वाबर रुखसत है शह की अहले आज़ाबे हवास है। रुखसत है शह की अहले आज़ाबे हवास है। देखो तो कैसे ताजिए खाने उदास है। देखो तो कैसे ताजिए खाने उदास हैं। देखो चार मिसरे जनाब अमीर के हवाले से कि हर एक मुश्किल में मैं मौला अली का नाम लेता हूँ। हर एक मुश्किल में मैं मौला अली का नाम लेता हूँ और यही है इसमें आज़म, इसी से काम लेता हूँ। यही है इसमें आज़म, इसी से काम लेता हूँ और मेरी बेचारगी में बस यही मेरा सहारा है। मेरी बेचारगी में बस यही मेरा सहारा है। कदम जब डगमगाते हैं तो दामन थाम लेता हूँ। कदम जब डगमगाते हैं तो दामन थाम लेता हूँ और मुसीबत में न पूछो कौन मेरे काम आता है। यही बिगड़ी बनाते हैं मैं जिनका नाम लेता हूँ। एक बात बुलंद नारे सलवार शाद कर कि क्या एहतिमाम आमद बिनते इमाम है। क्या एहतिमाम आमद बिनते इमाम है। पाकीज़गी की सुबह तक़द्दुस की शाम है। तो चौगिर्द इस्मतों का हसी इज्तिहाम है और मसरूफ लोरियों में खुदा का कलाम है। तो ज़हरा के घर में ज़ैनबे दिलगीर आती हैं। ज़हरा के घर में ज़ैनबे दिलगीर आती हैं। सूरों के बीच आए तथीर आती है। सूरों के बीच आए तथीर आती हैं। खुशियों की इंतहा है तो आंसू रवा करूं। जिक्र मुताहिरा है तो ताहिर ज़बा करूं। पैकर हूँ खाक का सफर आसमां करूं। यानी कनीज़ रब का तारुफ आया करूं। यानी कनीज़ रब का तारुफ आया करूं। तो ज़ैनब अज़ल से मालिका है मशरक़ैन है। शेरे खुदा है बाप तो भाई हुसैन। शेरे खुदा है बाप तो भाई हुसैन है। इन आइनों में अक्स अबू जस को देखकर तकलीद महरुमा के सिनो खत को देखकर कहती थी रोज़ान मोहम्मद को देखकर कि जुर्रत की हर जमी के लिए आसमान हो तो जल्दी से करबला के सिपाही जवान। तो जल्दी से करबला के सिपाही जवान हूँ। तो इस शान से सफर पे चली बिनते करबला। देखा चिराग अज़्म तो बुझने लगी हवा। देखा चिराग अज़्म तो बुझने लगी हवा। गैरत की मालिका ने पसे शाहे करबला चेहरा हुजूम में पस्त निगाही में यूं रखा कि बेखौफ सर पे अज़मत एहसास छोड़ ली और चादर न थी तो हैबत अब्बास ओढ़ ली। चादर न थी तो हैबत अब्बास ओढ़ ली। बेखौफ सर पे जुल्मत एहसास ओढ़ ली। चादर न थी तो हैबत अब्बास ओढ़ ली। तो महलों में ज़लज़ले हैं तो खंडरों में इज़्तिराब। महलों में ज़लज़ले हैं तो खंडरों में इज़्तिराब। बाजार में है काफ़िला आसमां जनाब।
आमादे सुखन हुई वो बिन्ते बूतुराब, वो देख आने वाला है कूफे में इनकलाब, वो देख आने वाला है कूफे में इनकलाब कि हुल्कूमे ज़ोरे सितमगार कट गया, वो देख हर यजीद का तख्ता उलट गया, वो देख हर यजीद का तख्ता उलट गया। एक बात बुलंद नारे सलवात। नारे सलवात। जनाब मारूफ सुस्वी साहब की मुलाकात में नारे सलवात। शब आशूर खुद ने बड़ी समझदारी की, क्या कहने भाई, शब आशूर खुद ने बड़ी समझदारी की, फर्श पे रह के अर्श की तैयारी की। शब आशूर खुद ने बड़ी समझदारी की, फर्श पे रह के अर्श की तैयारी की। आँख में अश्क थे जब करबोबला से गुजरे, आँख में अश्क थे जब करबोबला से गुजरे। इससे साबित है कि आदम ने आज़ादारी की, इससे साबित है कि आदम ने आज़ादारी। भाई निधि भाई बतौर खास है, कोई शबीर सा दुनिया में गनी दिखलाओ, कोई शबीर सा दुनिया में गनी दिखलाओ, जिसने परदेश में मक्तल की खरीदारी की, जिसने परदेश में मक्तल की खरीदारी की। हुरमुला रोया अजब तबस्सुम का वार हुआ, हुरमुला रोया अजब तबस्सुम का वार हुआ। हार की हार हुई तीर भी बेकार हुआ, हुरमुला रोया अजब तबस्सुम का वार हुआ। हार की हार हुई और तीर भी बेकार हुआ। रोहे आलमे अनवार में खुश है को रसूल, रोहे आलमे अनवार में खुश है को रसूल। नूर जब खल्क हुआ पहले आज़ादार हुआ, नूर जब खल्क हुआ पहले आज़ादार हुआ। नारे सलवात। मैं गुजारिश सुनूंगा शायर लेबैन जनाब मसरत तकनी साहब से कि अपने मखसूस कलाम से नवाजें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। नारे सलवात। कि शहर हुसैन गैर में आबाद हो, शहर हुसैन दहर में आबाद हो गया और हक्कानियत का सबको सबक याद हो गया, हक्कानियत का सबको सबक याद हो गया। अब बैत का मसला तेरा दम भर में है यजीद, बैत का मसला तेरा दम भर में है यजीद। टकरा के शय से आप ही बर्बाद हो गया, टकरा के शय से आप ही बर्बाद हो गया। नारे सलवात। फरमाइश है अबू तालिब की शान में कि क्या पता दुनिया को क्या रुतबा अबू तालिब का है, क्या पता दुनिया को क्या रुतबा अबू तालिब का है। और बैते रब्बे दो जहां काबा अबू तालिब का है, बैते रब्बे दो जहां काबा अबू तालिब का है। और जिसका कलमा पढ़ रहे हैं सब मुसलमान आज तक, जिसका कलमा पढ़ रहे हैं सब मुसलमान आज तक, वो नबी भी गोद का पाला अबू तालिब का है, वो नबी भी गोद का पाला अबू तालिब का। सैकड़ों अलकाब जिसके हैं जहाने इल्म में, सैकड़ों अलकाब जिसके हैं जहाने इल्म में। वो अली शेर खुदा बेटा अबू तालिब का है, वो अली शेर खुदा बेटा अबू तालिब का है। और है मोहम्मद की बदौलत चांद तारों में चमक, है मोहम्मद की बदौलत चांद तारों में चमक। और चांद कहते हैं जिसे चेहरा अबू तालिब का है, चांद कहते हैं जिसे
چہرہ ابو طالب کا ہے، اور ہر دیکھیے بطور خاص شعر پیش خدمت ہے کہ ہر قدم پر ہیں عزا خانے یہاں پر اس لیے، ہر قدم پر ہیں عزا خانے یہاں پر اس لیے کہ لکھنؤ کا ہر گلی کوچہ ابو طالب کا ہے، ہر قدم پر ہیں عزا خانے یہاں پر اس لیے کہ لکھنؤ کا ہر گلی کوچہ ابو طالب کا ہے، اور اذن جس کو دیں ابو طالب وہی جائے جنا، اذن جس کو دیں ابو طالب وہی جائے جنا، باب جنت پر لگا پہرا ابو طالب کا ہے، باب جنت پر لگا پہرا ابو طالب کا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے بطور خاص ہے کہ جو لگائے نعرہ تکبیر اتنا جان لے، جو لگائے نعرہ تکبیر اتنا جان لے کہ نعرہ تکبیر بھی نعرہ ابو طالب کا ہے۔ جو لگائے نعرہ تکبیر اتنا جان لے کہ نعرہ تکبیر بھی نعرہ ابو طالب کا ہے، اور دیکھ لینا تم علی سے حجت آخر تلک، دیکھ لینا تم علی سے حجت آخر تلک، نور حق ہر دور میں بیٹا ابو طالب کا ہے، نور حق ہر دور میں بیٹا ابو طالب کا ہے، اور وقت جب دین پر پڑا سینہ سپر تک ہو گئے، وقت جب دین پر پڑا سینہ سپر تک ہو گئے، اور کربلا میں دیکھ لو کنبہ ابو طالب کا ہے، کربلا میں دیکھ لو کنبہ ابو طالب کا ہے، اور دشمنوں نے کہہ دیا کافر مگر وہ دیکھ لیں، دشمنوں نے کہہ دیا کافر مگر وہ دیکھ لیں، کل ایماں آج بھی بیٹا ابو طالب کا ہے، کل ایماں آج بھی بیٹا ابو طالب کا ہے، اور مدح پیغمبر مسرت جو کرے وہ دیکھ لے، مدح پیغمبر مسرت جو کرے وہ دیکھ لے، مدح پیغمبر کا یہ تحفہ ابو طالب کا ہے، مدح پیغمبر کا یہ تحفہ ابو طالب کا ہے۔ میں جناب فرید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک قطعہ آپ کے رسمن پڑھ دیں۔ مسلمانوں کی آخر کیوں پریشانی ہے؟ مسلمانوں کی آخر کیوں پریشانی ہے؟ صداقت جان دیتے ہیں، صداقت جان دیتے ہیں مگر مانیے، اگر کرب و بلا کا واقعہ ہوتا نا دنیا میں، اگر کرب و بلا کا واقعہ ہوتا نا دنیا میں تو جگلے ظالموں اور تم اگر کرب و بلا کا واقعہ ہوتا نا دنیا میں تو شکلیں ظالموں مظلوم پہچانی نہیں جاتی، حلقۂ کفر سے یوں اڑ رہے دلاور نکلے، حلقۂ کفر سے یوں اڑ رہے دلاور نکلے، جس طرح آب رواں کاٹ کے جس طرح آب رواں کاٹ کے پتھر نکلے، جن کو چہروں پہ بنائی تھی شریعت کی نقاب، جن کے چہروں پہ بنائی تھی شریعت کی نقاب، آدینوں میں چھپائے ہوئے خنجر نکلے، آدینوں میں چھپائے ہوئے خنجر نکلے، مال اسلام نے بڑھا تو جلی ہوئی کی بھیڑ، مال اسلام نے
باری سے آپ سے گزارش کریں اس کو کتاب فرمائے ازنار سروار محمد وآل محمد فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مولى الكونين محبوب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائمة الباقية لأعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات بر محمد. معزز سامعین، محترم مومنین، اللہ کے عالم نے اپنا دین کامل کیا ولایت جناب امیر پر، اور یہ اعلان اس وقت ہوا کہ جب پیغمبر طویل خطبہ دینے کے بعد جناب امیر کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں اس حدیث کو ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھ لو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اور پھر دعائیں بھی کی ہیں پیغمبر نے. جب یہ اعلان ہو گیا تب یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کامل کیا. عالم اسلام آج تک سرگردہ اس بات پر ہے کہ اتنے فرقوں میں کامل دین کس کے پاس ہے. آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بحثیں ہیں اور آپس میں لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب صحیح دین ہے کس کے پاس. ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے صاحب میرے پاس دین جو ہے وہی صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے دین کی کتابوں پر کوئی آدمی تحقیق کرنے پہ تیار نہیں ہے. آپ عالم اسلام کے جید علماء کو آپ بیٹھال کے یہ کہیے کہ صاحب آپ ذرا اپنی کتابوں پر غور کریں اور قرآن سے حدیثوں کا جو ذخیرہ ہے اس کو ملا کے دیکھیے، آیا یہ برابر اتر رہے ہیں قرآن کی آیت پر؟ تب تو ٹھیک ہے، آپ دعویٰ کریے کہ آپ کے پاس جو دین ہے وہی صحیح ہے.
لیکن اگر قرآن کی آیتیں ایک طرف اور آپ کے حدیثیں کسی دوسری سمت جا رہی ہیں تو پھر آپ یہ دعویٰ کرنے کے حقدار نہیں ہیں کہ آپ کا دین صحیح ہے. آپ نماز روزے کو صرف دین سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ آپ نے دین کو اس طریقے سے پایا ہے جیسے کوئی کاسا الٹ دیا جائے. اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، مومنین اچھی سماعتوں کے مالک ہیں، تھوڑی سی توجہ دیجیے اس بات پر کہ دین جو ہے صحیح معنوں میں، یہ جو دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ ہے کس کے پاس؟ کیونکہ دعویٰ تو سب کر رہے ہیں صاحب کہ صاحب ہمارے پاس جو دین ہے وہی صحیح ہے، اور ہمارے پاس جو دین ہے وہی صحیح ہے. لیکن جو معیار دین کا ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کے مطابق دیکھیں گے، اور اگر مطابقت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ماننے پہ تیار ہیں. لیکن اگر مطابقت نہیں کر رہا ہے تو ہم ایسے دین کو قبول کرنے پہ تیار رہیں گے، کوئی کتنا بھی چیلنج کیا کرے. ہمارے یہاں ایک معیار جہاں سے ہم نے دین لیا غدیر سے، تو ہم کو یہ بتایا گیا، معصوم شخصیتوں نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر تم تک کوئی حدیث پہنچے تو قرآن کی آیتوں سے ملانا، اگر قرآن کی آیتوں سے میچ کھاتی ہے حدیث تو قبول کر لینا، ورنہ فضرب الجدار، اس کو دیوار پہ مار دینا. اس حدیث کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ حدیث قابل قبول ہے ہی نہیں جو قرآن کی آیت سے میچ نہ کھا رہی. یہ تو عام حدیثوں کا مسئلہ ہے. لیکن جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صاحب ہم ہی دین میں سب سے زیادہ فعال ہیں اور دین ہمارا ہی صحیح ہے، جب آپ ان کی فقہیں اٹھا کے دیکھیں گے، ان کے احادیث کا ذخیرہ دیکھیں گے، تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کھیل ہے اور کچھ نہیں. ہمارے ہاں معیار شخصیت کو دیکھا بھی جائے گا، یہ رکھا گیا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے حدیث بیان کر رہا ہے، یہ آدمی ہے کیسا، اس کا ماضی کیسا رہا ہے، یہ انسان اسلام میں کب داخل ہوا، خاندان در خاندان اسلام میں رہا، یا یہ کہ بہت بعد میں آئے. مسئلہ یہ ہے کہ جو 4 امام ہیں اور دعویٰ ہے کہ صاحب ہم سب سے بڑے دین کے جانکار ہیں اور دین ہمارے پاس ہے، وہ شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفیہ ہے، ان کا دعویٰ ہے. اب آپ ان کے بارے میں ذرا معلوم کیجئے کہ کون کب پیدا ہوا، کس سن میں پیدا ہوا، اور دارالاسلام میں یعنی مدینے میں اس نے کتنا عرصہ گزارا ہے. آیا معصوم شخصیتوں کے سامنے زانو ادب طے کیا، علم لیا، یا معصوم کا در چھوڑ کے کسی اور جگہ سے علم لیا؟ توجہ دیجیے، علم کہاں سے لیا ہے؟ معصوم کے پاس گیا ہے یا غیر معصوم کے پاس گیا؟ کس سے علم لیا؟ حصول علم کس سے کیا؟ آیتوں کی تعویل و تفسیر کس سے سیکھی اس نے؟ حدیثیں جن سے بیٹھ کے سنتا رہا یا کتابت حدیث جس سے سن کے کی، وہ لوگ کون تھے؟ وہ خاندان رسالت کے پیروکار تھے یا مخالفین خاندان رسالت تھے؟
یہ ساری باتیں دیکھنا پڑیں گی. جب یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر دعویٰ کرے کہ ہاں صحیح اسلام. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے ہیں انہوں نے اسلام کو اس جگہ سے نہیں لیا. بھائی جناب امیر کے ہوتے ہوئے مدینے میں کسی نے جرأت کیسے کی فتویٰ دینے کی؟ جناب امیر کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ جب پیغمبر نے ایک شخص کے لیے یہ فرما دیا کہ یہ میرے علم کا دروازہ ہے، میں شہر ہوں، یہ دروازہ ہے. اب یہ معلوم یہ بات طے ہو گئی کہ دو ہی شخصیتیں ہیں علم میں، ایک نبی ہے، ایک وسیع نبی ہے. آپ ان کو چھوڑ کے اگر آپ دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو دوسروں سے آپ یہ حالت یہ دیکھ لیے، قرآن تو دور کی بات ہے، ان کو اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی باتیں بھی نہیں معلوم. دعویٰ ہے صاحب. گھوم پھر کے مسئلہ یہ آتا ہے سب کے سامنے کہ اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہو تو مان لیتے. حسد تو علی ابن ابی طالب سے ہے نا، جلن علی ابن ابی طالب سے ہے، عداوت علی سے ہے. ہم سب مانیں گے لیکن علی کو نہیں مانیں گے. ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، شاید میری نظر سے علامہ نہوندی نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شہر بصرہ میں ایک عالم تھا جو علم حدیث درس دیتا تھا حدیث کا، لیکن جب اوروں سے حدیث آتی تھی تو بڑے بڑھ چڑھ کے وہ اور بڑی بلند آواز سے بیان کرتا تھا. لیکن جب حدیث کوئی پنجتن سے بیان ہوتی تھی تو بڑی دھیمی آواز میں اور بڑی تضحیق کے ساتھ بیان کرتا تھا. اس شاگردوں میں دو شاگرد اس کے ایسے تھے کہ جو محب اہل بیت تھے. انہوں نے اکثر اس کو سمجھایا کہ یہ ایسی باتیں نہ کیا کر، یہ اہل بیت سے جب حدیثیں تو بیان کرتا ہے تو اس میں اس طریقے سے توہین اہل بیت کرتا ہے. ایک دن اس نے شہزادی کونین کے سلسلے کی جو حدیثیں ہیں پیغمبر سے وہ بیان کی اور اس کے بعد اس نے ان حدیثوں کا مذاق اڑایا. دونوں شاگردوں میں اسی وقت دوران درس اس کو ٹوکا اور یہ کہا کہ یاد رکھ کہ اہل بیت کی عداوت تجھے اس انجام تک لے جائے گی جہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میں ہوشیار کر رہا ہوں تجھے. دونوں شاگردوں کو اس نے جھڑک دیا. اس نے کہا تو مجھے جھڑک دے یا کچھ بھی کر، لیکن میں تجھے یہ بتا رہا ہوں آج تو نے یہ حرکت جو کی ہے، اس حرکت پہ مجھے یقین ہے کہ جناب امیر تجھے نہیں بخشیں گے. اس حرکت پہ ہمیں یقین ہے کہ جناب امیر تجھے بخشیں گے نہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر اب مذاق اڑا اگر تیری بات سچی ہے دیکھ لیں گے کیا کرتے ہیں علی. جگہ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن عبرت بنے گا ضرور. تو پہنچے صبح، دیکھا کہ آج استاد آیا نہیں ہے. جہاں درس ہوتا تھا وہاں شاگرد متفرق بیٹھے ہوئے. تو استاد تو نے کہا بیمار ہو گیا کوئی بات ہوگی آج آیا نہیں. کہا اچھا چلو گھر دیکھتے ہیں، گھر چل کے پوچھتے ہیں. استاد گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کنیز دیکھی، استاد کی کیا حالت ہے، ٹھیک ہے. پہلے اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ آج. دوسرا شاگرد جو تھا اس نے کہا نہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کل جو گفتگو ہوئی تھی کچھ ہے ضرور معاملہ. اس نے کنیز سے کہا کہ دیکھ
تو سچ سچ بتا کہ واقعاً بیمار ہے. میں نے کہا دیکھو میرا نام نہ لینا لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں بیمار نہیں ہے, لیکن ایک آنکھ کو پکڑے بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میں نے علی کو کیا بگاڑا تھا جو علی نے میری آنکھ پھوڑ دی. کہاں بیٹھا میں نے علی کا کیا بگاڑا تھا جو علی نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی. اور نصف شب سے اب تک چیخ رہا ہے گرم پانی منگایا آنکھ ہو جائے, حکیم کی دوا منگائی. مسئلہ یہ ہے کہ جس کو علی مار دے اس کو کوئی دوا کام نہیں آتی ہے, لہذا بچے آدمی. چلے گئے یہ لوگ. دوسرے دن پھر استاد نہیں آیا, تیسرے دن پھر نہیں آیا. کہ کنی سے کہ اچھا آج استاد سے ملاقات تو کروا دو. نے کہا تمہارے کچھ شاگرد ہیں ملنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے بلا لو. دونوں گئے تو دیکھا کہ آنکھ پہ آپ رکھے ہوئے آہو رکا کر رہا ہے. اسے کہا کہ دیکھو ہم نے جو کہا تھا وہی ہوا. تم نے شہزادی کونین کی حدیث کا مذاق اڑایا, توہین سیدہ کی, علی نے تمہاری ایک آنکھ کھول دی. وقت ابھی بھی باقی ہے, ابھی بھی توبہ کر لو. ہم یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ علی دوسری بھی آنکھ پھوڑ دے تمہاری. دیکھیے عدو اہل بیت بھی عدو ہوتا ہے, یاد رکھیے دونوں طرف. جب آپ شدید ہیں تو آپ کا مخالف بھی بڑا شدید ہے. اور آپ نے شدت تو قرآن میں بھی دیکھی ہے. سورہ معارج میں ہے یا نہیں ہے کہ پیغمبر سے آگے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ اعلان قدیر کا اپنی طرف سے کیا یا خدا کی طرف سے؟ پیغمبر نے کہا میں اپنی طرف سے کوئی اعلان نہیں کرتا, حکم خدا تھا ہم نے پہنچا دیا. چلا ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے مجھے نہیں جینا, پروردگار میرے اوپر عذاب نازل کر. پیغمبر نے کہا مسجد سے نکل باہر جا. اونٹ تک اپنے ناکے تک پہنچا ہی تھا, ایک پتھر سالہ سالم بعذاب واقع. سوال کیا اس نے عذاب کا, خالق نہیں مار رہا تھا. جب اس نے عذاب مانگا قدرت نے بھیج دیا عذاب, اور جل کے خاک ہو گیا. وہی خود بھی جل کے خاک ہوا اور اس کا ناکا بھی جل کے خاک ہوا. پیغمبر اسے سمجھاتے رہے, نہیں مانا. جب بغض اہل بیت میں کوئی ڈوب جاتا ہے تو اپنی موت کی تمنا کرتا ہے. حسد کے باب میں لکھا ہے علماء نے کہ حسد کی انتہا یہ ہے کہ حسد کرنے والا جب کہتا کچھ نہیں کر پاتے تو کہتا بس ہمیں موت دے دے. اور قرآن نے یہ کہا اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, کیا لوگ اس بات پر اہل آل محمد سے حسد رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں فضیلتوں سے نوازا ہے؟ بھئی خالق نے نوازا ہے فضیلتوں سے. بھئی لڑنا ہو تو جاؤ اللہ سے لڑو, جب اللہ سے لڑو ڈائریکٹ, مقدمہ خالق کے پاس لے کے جاؤ. یہ رسول سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر بغض سے ابو تراب ہے تو جاؤ خدا سے لڑو جائے. لیکن نہیں, کوئی نہیں مانتا. تو یہ بھی شدید ہے نا, عذاب مانگ لیا ہو گیا کام. اب یہاں بھی یہی مسئلہ, دونوں شاگرد سمجھا کے گئے دیکھو مان جاؤ, نہیں مان. دوسرے دن گئے دیکھا دوسری بھی آنکھ پھوٹ گئی ہے, دونوں آنکھ پھوٹے, منہ پیٹ رہا ہے, منہ پیٹ رہا ہے. جو پیٹ رہا ہے منہ, کالی نے میری دوسری آنکھ بھی پھوڑ دی. کہا دیکھو ہم تمہیں نصیحت کر کے گئے تھے اور پھر کہہ رہے ہیں یہ آخری موقع ہے, اب توبہ کر لو ورنہ جان سے ہاتھ دھو گے. کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جناب امیر تجھے ہر بات پہ معاف کر دے, لیکن توہین سیدہ پہ تجھے بخشیں گے نہیں. یہ سوچ لے, توہین سیدہ پہ علی بخشیں گے نہیں تجھے. تو اس نے جسارت کی,
تو دونوں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیں، یہ نہیں ماننے والا، چھوڑو، چلے اب تم جانو، تمہارا خدا جانے، لیکن ہم یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اب آخری منزل ہے، اگر توبہ کر دی تم نے تو اہل بیت کریم ہے، معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم نے نہیں معافی مانگی، دونوں نے کہا اچھا چلو اب آج دیکھیں کیا ہوا، گئے تو دیکھا باہر تابوت رکھا ہوا، کہ اللہ کو کام ہو گیا، باہر تابوت رکھا، بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیا کیا ہوا، کہا محدث مر گیا، محدث نصف شب میں اپنے بستر سے یہ کہتا ہوا اٹھا مجھے آگ جلا رہی ہے، لوگوں نے کہا آگ دکھائی دیتی نہیں ہے، جلا کیسے رہی ہے، کہا یہ بغض علی کی آگ ہے جو اندر سے جلا رہی تھی، صلوات بر محمد بغض علی۔ خدا کا خیر نبی کا اتاب رہتا ہے، خدا کا خیر نبی کا اتاب رہتا ہے، عدو علی کا ہمیشہ خراب رہتا ہے، عدو علی کا ہمیشہ خراب رہتا ہے، اور بھری ہے کون سی یارب دل انیس میں آگ، بھری ہے کون سی یارب دل انیس میں آگ کہ جس کی آنچ پہ دوزخ کباب رہتا ہے، نعرہ حیدرے صبور سلامتی امام زمانہ بابا نے بلند نعرہ یہ یاد رکھیے آدمی کہ بغض ابو تراب چھپتا نہیں ہے، موقع دیتے ہیں آل محمد، مان جاؤ، اگر مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر سزا ایسی دیتے ہیں کہ آدمی کو اس کے انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ غدیر کا ہے، 1.25 لاکھ کے مجمع کا معاملہ ہے، صدیوں سے علماء اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس مجمع میں وہ تمام مومنین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بزرگ خطبہ علماء کو سنا ہے، اور سالہ سال انہوں نے اسی غدیر کے واقعے کو پڑھا ہے، اور مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ یاد رکھیں، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ نسلاً بعد نسلین اس کو بیان کرتے رہنا، اس کو کوئی بھولنے نہ پائے، انکار کرتے رہے، کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن عالم اسلام آج تک علی کی عداوت پر اسی غدیر کے معاملے سے تلا ہوا ہے، ماننے میں تیار نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہو گیا لیکن ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ بیٹھائیے اور پوچھئے کہ واقعہ غدیر سن 10 ہجری کا آخری حج کے بعد 1.25 لاکھ مجمع میں دن کے اجالے میں پیغمبر نے یہ فرمایا تھا یا نہیں؟ آپ 100 قرآن ہاتھ پہ رکھ دیے، کعبہ ہاتھ پہ رکھ دیے، تب بھی جھوٹ بولے گا، تب بھی جھوٹ بولے گا، سچ نہیں بولے گا، کیونکہ اگر مان جائے، اور یہ یاد رکھیے عشق ابو تراب جو ہے یہ نسلاً معاملہ ہے، اگر نسل صحیح ہے یعنی ماں باپ کی تجویز صحیح طور پہ انجام پائی ہے تب تو عشق ابو تراب آئے گا، ورنہ یہ بھول جائیے نسلوں میں نہیں آتا ہے۔ یہ آڑے ترچھے جو نکاح ہو جاتے ہیں ان میں تلاش نہ کریے گا، ان کی آل اولاد میں کبھی حب اہل بیت نہیں جائے گا، نکل کے وہی آتے ہیں جن کے یہاں باپ کی حلال روزی، ماں کی دیانت داری، یہی ولایت علی لاتی ہے، ورنہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔
کچھ مومن کے صلب میں منافق بیٹھے ہیں جو نکل کے جائیں گے، کچھ منافق اور کافر کو صلب میں مومن بیٹھے ہیں جو نکل کے آئیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کچھ ظلمت سے نکلیں گے نور میں آئیں گے، کچھ نور سے نکلیں گے ظلمت پہ جائیں گے. ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. جو جیسا ہے وہ ویسا رہے گا. آدمی اسی لیے چار مصرے کسی کے بڑے خوبصورت ہیں. اے دشمن شبیر کے بدبخت عدو سن، فرصت جو ملے تو کبھی خود پر بھی نظر کر. اے دشمن شبیر کے بدبخت عدو سن، فرصت جو ملے تو کبھی خود پر بھی نظر کر. ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت پہ گلا کر. صلوات بر محمد و آل محمد. مجھ سے نہ الجھ ماں کی خیانت پہ گلا کر. اگر ماں نے خیانت کی ہے آپ ایک بات بتائیے، ایک پورا کنبہ اپنا مسلک چھوڑ کے اثنا عشری میں آوے، کچھ تو ہے تبھی تو آیا. کیوں آئے؟ کہ حق زہرا کی وجہ سے آئے. ہمارے علماء جواب نہیں دے پائے، ہم اس وجہ سے نکل کے چلے آئے. ماں باپ نے بہت سمجھایا، خاندان قبیلے کے لوگوں نے سمجھایا، ہم نہیں مانے. باپ نے کہا جائیداد سے بے دخل کر دیں گے. باپ کے سامنے کہا ہم علی نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑ دیں گے، علی نہیں چھوڑ دیں گے. فرق ہے بھئی، ہے تو ہے. پورا مسلک چھوڑ دے آدمی، اپنے مسلک سے نکل کے آ رہا ہے. کیوں نکلے؟ کہ اسی وجہ سے نکلے. سوال کا جواب کسی نے دیا نہیں. لے جا کے کتابوں سے دکھایا، بھائی ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، کہا یہ رہنے دو، اس کو کیوں دکھاتے ہو تم؟ کیوں دکھاتے ہو؟ پوچھا، جواب دیا نہیں. کچھ تو ہے جو آدمی نکل کے آتا ہے. صدیاں گزر جاتی ہے، لوگ جلدی سے نہیں آتے. جو علماء یا کوئی بھی اور شخص اگر نکل کے آتا ہے ظلمت سے تو ویسے نہیں چلا آتا ہے. گھر بار، خاندان، قبیلہ، کاروبار، سب کچھ قربان کر دیتا ہے. کہتا ہے نہیں، جاتا ہے جائے، ایمان نہیں بیچیں گے. ایک مرتبہ کل ایمان کی محبت کا دیا دل میں روشن ہوا، اب وہ کسی طرف نہیں جائے گا. ایک سمت وہ ہر بات پہ بحث کرے گا. پھر دلیل لاؤ، جواب دو. قرآن کی آیتیں لے کے جائے گا، جواب دو. جواب ملنا نہیں ہے، جواب ملنا ہی نہیں ہے. اسی لیے آج تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ صاحب ان کی مجلسوں میں نہ جائیے، ان کی جو ہے وہ ان کے درمیان بیٹھیے اٹھیے نہیں. اسی لیے غلط تہمتیں، غلط الزامات لگاتے چلے آ رہے ہیں. ان کی زمین پہ نہ جانا، تھوک کے دیتے ہیں. نظر و نیاز ان کی آنکھی نہ کھانا. یہ یاد رکھیے، جو جھوٹا ہوتا ہے ڈرتا وہی ہے، سچا کبھی نہیں ڈرتا. سچ بولنے والا بالکل اوپن بات کرتا ہے تو ہے. آؤ. اور یاد رکھیے، تم جتنا
کرنا تھا کر چکے، تمہاری سلطنتیں ختم ہو گئی، تمہارے حاکمین اپنے گورستان میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے انجام کو بھگت رہے ہیں۔ 550 سال سلطنت امیہ، سلطنت عباسیہ، 132 سال سلطنت امیہ، کوشش سب کی اسی پہ رہی علی کا تذکرہ ختم ہو جائے۔ لعین شام نے 70 سال منبروں سے 70 سال منبروں سے اسی فلسطین اور شام کے علاقے میں، لبنان کے علاقے میں منبروں سے لعن طعن سب و شتم کروایا۔ رک گیا سب، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منصور دوالقی کی ایک روایت ہے، میرا نانا مرحوم نے لکھا ہے اس بات، جو ہے وہ افتخار العلماء علی اللہ مقامہم نے، اس کو شاید مصائب الشیعہ میں لکھا ہے، کہ منصور دوالقی کہتا ہے، یہ بنی عباس کا خلیفہ ہے دوسرا، ابو العباس صفا، اس کے بعد منصور کا دور آتا ہے۔ کہلے وہ زمانہ تھا بنی امیہ کا، ہم ادھر ادھر چھپتے پھرتے تھے، بھاگے پھرتے تھے، اور وہ دور ایسا تھا کہ فضائل اہل بیت کی حدیثیں کان میں بیان کرنا پڑتی تھی، اور ایسوں سے بیان کرنا پڑتی تھی جن کے بارے میں یقین تھا یہ میری چغلی نہیں کرے گا وہاں جا کے، ورنہ مار ڈالے جائیں گے۔ کہ ہم مدینے سے بھاگ کے نکل آئے تھے، ہمیں تلاش کیا جا رہا تھا، کسی طریقے سے ہم فلسطین پہنچ گئے، اور اول صبح ہم داخل ہو گئے تھے دروازے شہر سے، شہر کا دروازہ کھلا، ہم داخل ہو گئے، تو ابھی شاہراہوں میں گزر ہی رہے تھے کہ ایک جگہ سے اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز آئی، تو ہم سمجھ گئے یہ مسجد، کیا اس مسجد میں چلے گئے، وخلیفتہ کی اذان میں آواز تھی، کیا وہاں گئے، دیکھا مصلی پہ ایک شیخ بیٹھے ہوئے، وجیح چہرہ، ان کے پیچھے اقتداء کی نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے موعظہ بیان کرنا شروع کیا، کچھ فضائل اہل بیت کی حدیثیں بیان کی۔ میں ان کے حدیث بیان کرنے پہ خوش ہو رہا تھا، مسکرا رہا تھا، تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے پوچھا کہ تم ہمارے شہر کے تو ہو نہیں، کوئی تاجر ہو، اس شہر میں کس لیے آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ چلے میں نے کہا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا کچھ ذاتی اغراض ہے، اس وجہ سے میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرے پیچھے بنی امیہ کے لوگ لگے۔ کہا حدیث اہل بیت پہ بڑے خوش ہو رہے ہو، مدینے کے کہاں سے ہو؟ بتایا، اس نے اپنا پورا تعارف کروایا۔ کہا کچھ حدیثیں تمہیں بھی یاد ہیں اہل بیت کے فضائل میں تو بیان کر سکتے ہو؟ کہا مجھے میرے اجداد سے جو حدیثیں آئی تھیں علی بن ابی طالب کی شان میں نے اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ ہر حدیث کے اوپر وہ خوش ہوتا تھا اور تکبیر کہتا تھا اور کہتا تھا میرے ماں باپ تم پر فدا، میرے ماں باپ تم پر فدا، ایسی حدیث نہیں سنی تھی، ایسی حدیث نہیں سنی تھی۔ لوگ بھی جھوم رہے تھے کہ عرصے کے بعد کوئی ایسا شخص مدینے سے آیا ہے جو براہ راست حدیث رسول سے سنی ہوئی حدیثیں اور علی بن ابی طالب کی سنی ہوئی حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ کل اس نے شیخ نے میری بڑی ضیافت کی، میری دعوت کی، گھر پہ لے گیا، تحفے تحائف بھی دیے اور کہا محتاط رہنا، یہ علاقہ زیادہ تر بنی امیہ کے لوگوں کا ہے، اور اگر شہر میں رہنا تو ذرا ظہر کی نماز میں یا مغرب میں نماز میں فلاں محلے کی مسجد میں چلے جانا، اب وہاں جو دیکھنا وہ بھی تمہارے لیے ایک عبرت کا مقام ہوگا۔ ابھی تک تو تم حدیثیں بیان کر رہے تھے، ذرا ایک منظر دیکھ کے بھی جاؤ۔ ذرا اس کے کہنے میں میں چلا گیا،
کہ وہاں گیا، صف نماز کھڑی تھی، میں بھی جماعت میں شامل ہو گیا، لیکن اقامت ہی سے، اذان اور اقامت سے پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے مسلک کی ہے نہیں۔ خیر اقتدا کر لی، کہ نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ پھیرا تو میں تو ڈر کے مارے کانپ گیا، بدن انسان کا، سر سور کا۔ کیا میں بڑی حیرت میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا اے اجنبی شخص کہاں سے آئے ہو؟ بتا دیا گیا کہ لگتا ہے تمہیں میرے بھائی نے بھیجا ہوگا۔ کہا ہاں، لیکن میں یہ حیرت میں ہوں، ایک بھائی ایسا، ایک ایسا۔ کہا ہم ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں، ایک محب اہل بیت ہے، ہم عدو اہل بیت ٹھہرے۔ کہنے گا سن، میں یوم جمعہ 4000 مرتبہ علی پہ سب و شتم کرتا تھا، روز 1000 مرتبہ علی پہ سب و شتم کرتا تھا۔ کہ یوم جمعہ گھر لے گیا، کہ یہی چبوترے پہ بیٹھا ہوا علی ابن ابی طالب کو پر سب و شتم کر رہا تھا تسبیح لیے ہوئے۔ اور یہ ایک ایسی منحوس رسم تھی جس سے ہم تقرب الہی حاصل کرتے تھے۔ الہی نے شام نے یہ رویدت رائج کی کہ لگا جھپکی آ گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کا لگنا تھا تو دیکھا کہ پیغمبر ختمی مرتبہ سامنے بیٹھے ہیں۔ اتنے میں جناب امیر آ گئے۔ جناب امیر نے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے پوچھئے میں نے اس کا کیا بگاڑا جو ہم پر سب و شتم کرتا ہے۔ کہ رسول نے یہ کہا کہ وہ سور، کیا پیغمبر کا اتنا کہنا تھا کہ مجھے احساس ہوا شکل بدل گئی، شکل بدل گئی۔ کہا آئینے میں دیکھا تو چیخ نکل گئی، اور کہا کہ یاد رکھنا اگر صدق دل سے توبہ کر لی تو تمہاری شکل بدل بھی سکتی ہے، لیکن توبہ نہیں کی تو اسی شکل کے ساتھ میدان محشر میں تجھے آنا پڑے گا۔ میں نے کہا نہیں، عدو جو ہوتا ہے وہ بھی شدید ہوتا ہے۔ بہت سمجھایا لوگوں نے، نہ ماننا تھا نہ ماننا، اور اسی پہ قائم ہوا۔ یہ عداوت اہل بیت آدمی کو کہاں لے جاتی ہے؟ یہ غدیر کے مولا کی عداوت انسان کو کہاں تک پلا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ جتنا جس کو دل چاہے وہ عداوت اہل بیت کر لے۔ کبھی کسی کو سمجھائیے تو یہ نہ سوچ کے کہ یہ مان ہی لے گا، یہ سمجھ کے کہ جو اہل بیت نے کیا حجت تمام کر دیجیے، کل یہ کہنے کو نہ رہ جائے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ بھئی امام حسین نے ابی علی اصغر سے کہا کہ حجت تمام کرو، سوکھی زبان دکھا کے، تاکہ ان کو یہ احساس رہے حجت تمام ہو رہی ہے۔ ورنہ پانی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ سوال آپ کیا ہے؟ آتش کی انتہا بتا دی، دیکھو بچہ پیاسا ہے، حجت تمام کر دی امام حسین۔ اور ہم نے بعد شہادت حسین مقاتل میں دیکھا کہ کربلا سے زندان شام تک اہل بیت کے ہر فرد نے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا خواتین میں، سب نے سوال کیا ہے حجت تمام کرنے کے لیے۔ مطالبہ یہ نہیں ہے کہ یہ دے دو، ہم مالک کائنات نے اتنا پاور دیا ہے، جس کی نزل ہے اس کا سایہ نہیں تھا، اس کے اوپر ابر چلتا تھا۔ کیا علی کی بیٹی کے لیے نور حصار نہیں کر سکتا؟ کر سکتا تھا، لیکن
بتانا تھا کہ تم کتنے کمینے ہو، ہم کتنے شریف ہیں. فرق دیکھ لو، یہ فرق دیکھ لو. تم کہاں تک جاتے ہو اور ہم کہاں تک جاتے ہیں. ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے. اور یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ چوتھے امام ایک مقام پہ اسرا کو بیٹھا دیا. چوتھے امام نماز ادا کرنے لگے. ملائین کھانا کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے. اطفال اہل بیت اور اہل بیت کا کنبہ دھوپ پہ تھا. چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے. فضا سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا. فضا اٹھی، اٹھنے کے بعد بارگاہ خالق نے دعا کی. آسمان سے خوان آیا، فضا لے کے بچوں کے پاس آئی. چوتھے امام نے یہ منظر دیکھا تو فضا سے فرمایا کہ فضا کیا ہمارے اختیارات میں کمی ہے؟ فضا ذرا چاروں طرف منظر دیکھ. نگاہوں سے پردے ہٹا دیا. کہا دیکھ، ہم جہاں پہ موجود ہوں وہی جنت آ جاتی ہے. نہریں بہ رہی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں. بھئی یہ وہ امام ہے جو ہاتھ دھونے تو جواہر ہو جائے، لیکن نہیں. کہا فضا ہم اس وقت منزل امتحان میں ہیں. ہم شرائط محضر شہادت میں جو کچھ شرائط ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. ہمیں جہاں تک جانا ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم شام نہیں جائیں گے تو بنی امیہ کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹے گی. جس داخل ہے محضر شہادت میں. اور کہا بھی تھا جب محضر شہادت پیش آئے تھے امام حسین صاحب نے ساری شرطیں دیکھنے کے بعد اس جگہ پہ رک گئے کہ بی بی زینب ام کلثوم کو سب کو بچوں کے ساتھ ایک گلے میں رسم بندی سب کو شرابیوں کے دربار میں جانا پڑے گا، بازار سے گزرنا پڑے گا. امام حسین نے انگلی رکھی. نانا اس کو کہیے جس کو نسیم امروہی مرحوم نے اپنے مرثیے میں کہا ہے کہ خالق سے جا کے کہیے کہ اتنا کرم کرے، ایک شرط بے ردا یہ زینب کو کم کرے. جبریل گیا تو واپس آیا، سر جھکائے کھڑا تھا. پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا خالق نے کہا یہ شرط بڑی اہم ہے. عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مجھے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا. آپ جانے، آپ کی سماعتیں جانے. لیکن ہاں عزیزو، اہل بیت کے مصائب سننے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم زندہ کیوں ہیں؟ ہم زندہ کیوں رہ گئے؟ کیونکہ جو گزر گئی اہل بیت پہ وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جو اہل بیت پہ گزر گئے وہ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. نبی کے نواسے نے زمین خریدی تھی نا. بی بی زینب نے پوچھا تھا بھانجائے یہ اتنی زمین کیوں خریدی ہے؟ کہا بہن یہ شہر آباد ہوگا، دور دراز سے لوگ ہمارے چاہنے والے آئیں گے. پھولوں کی چادر نہیں، اشکوں کی چادر چڑھائیں گے آگے. کسی شاعر نے کہا یہ کربلا کی زمین جانب، یہ کربلا کہ شہداء کے ذریعے یہاں دل چڑھائے جاتے ہیں، یہاں دل چڑھائے جاتے ہیں. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک خاتون ذریعے حسین کا طواف کر رہی تھی، بطن میں بچہ تھا اور روتی جاتی تھی اور یہ کہہ رہی تھی حسین دل تو یہی چاہتا ہے کہ دل کا ٹکڑا دل دے کے جائے. کہا ابھی یہ جملہ نکلا تھا کہ اس کو تکلیف ہوئی، بچہ ساکت ہو گیا. یہ کہہ کے اٹھی اے رباب ہم اصغر کے نام پہ اپنے بیٹے کو دے کے جا رہے ہیں تجھے. یہ عقیدت ہے. عزیزان گرامی، چہلم گزر گیا.
بنیاد ڈال کے آئی، جس کی بنیاد سے اٹھا تھا سوال بیعت، غم کی بنیاد اسی قصر میں ڈالی جائے۔ حسین کی بہن نے یزید کے گھر میں صف ماتم بچھا کے بتایا، دیکھ ہم فتح کا اعلان کر کے جا رہے ہیں، ہم صف ماتم بچھا کے جا رہے ہیں، ہم شہر میں بتا کے جا رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کا قاتل یزید ہے، ہمت ہو تو مجھے روک لے۔ بطول کی لاڈلی نے 7 دن تک جو بیان کیے ہیں مسائل، راوی ہے مقتل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، کون سا منظر زینب نے نہیں بیان کیا ہوگا؟ اصغر کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہم نے دیکھا، کلیجے سے برچی کھینچتے ہم نے دیکھا، عباس کا شانہ لاتے ہم نے دیکھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے چنتے ہم نے دیکھا۔ ہم سے پوچھو کہ میرے ماجائے نے کربلا میں کیسے لاشیں اٹھائے تھے، ہم سے پوچھو میرا ماجایا صبح سے شام تک کبھی کمر ٹوٹ گئی، کبھی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ میرے ماجائے نے مہمان کا لاشا اٹھایا، رو دیے، بوڑھے صحابیوں کا لاشا اٹھایا، رو دیے، لیکن وہ منظر میں نے دیکھا کہ جب میرا ماجایا درے خیمہ پہ کھڑا تھا، ایک مرتبہ کہنے لگا، یا ابطال الصفا یا فرسان الحجہ مالی انادیکم، میرے شیروں میرے بہادروں ذرا اٹھو، میری بے کسی دیکھو، اب کوئی نہیں رہا، میں اکیلا رہ گیا، میرے بہادروں اٹھو، ذرا میری بے کسی دیکھو۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی خیمے سے رخصت ہوئے، اہل حرم نے پوچھا میں کس کے حوالے کیا؟ کہا خدا کے حوالے۔ کسی نے رکاب تھامی، بینوں پہ بازو پکڑ کے سوار کرایا، ہاں اتنا ضرور کہا محلن محلہ یبن الزہرا، ماں جائے ذرا ٹھہر ٹھہر کے جاؤ، ہمیں دیکھتے ہوئے جاؤ، اے بھائیا ہم تمہارا دیدار کرتے رہے۔ مقتل میں آئے، رجس پڑھا، لشکر اعداء پہ حملہ کرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے شیروں کو قتل کر دیا، دیکھو، اور آواز دیتے تھے میرے بہادروں اٹھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، اٹھو دیکھو میری جنگ کو، آج کوئی داد شجاعت دینے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ابو تراب کی بیٹی نے جو مصائب پڑھے، در و دیوار ہل جاتے تھے، زمین کے ذرے ذرے سے گریے کی صدا آتی تھی، اے علی کی بیٹی یہ مصائب ہم برداشت نہیں کر سکتی۔ قیامت تھی۔ عزیزان گرامی، بطول کی لاڈلی رہا ہوئی مجلس برپا کر کے وہاں سے چلی، قید خانے میں بیویاں آئیں، سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، چلو وطن نہیں چلو گی بیٹی، تمہارے بابا کو کیا جواب دوں گی، تمہارے چچا کو کیا جواب دوں گی۔ عزیزان گرامی، کیا کہیے، بیویاں اس طرح سے لپٹ کے رو رہی تھی کہ قیامت برپا تھی۔ محمل پہ پردے دیکھے، سب تڑپ کے رونے لگی، عباس چادر مل گئی، کل بے کجاوا اونٹ پہ شہر میں داخل ہوئے تھے، آج فاتح شام تمہاری بہن محمل میں جا رہی ہے، پردے لگ گئے۔ علی کی بیٹی کربلا میں وارد ہوئی، اونٹ بیٹھائے گئے، محملوں سے بیویوں نے گرا دیا، قبر پہ پہنچی، کبھی جاتے وقت کہا تھا میرے بھائیا تم میرے حسین ہو، میرے ماجائے تم ہی میرے حسین ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کہیں ایک سکے کے برابر بھی سخت جگہ خالی نہ تھی کہ بہن بوسہ دے لیتی۔ وہ مصائب یاد آئے،
کیا کیا؟ اے بھیا، ارے ہم کوفہ شام گئے تھے، ماں جائے دربار کو یزید ذلیل کر کے آئے ہیں، ماں جائے تمہاری بہن فتح کر کے آئی ہے۔ اے بھیا تیرا مشن پورا کر دیا، لیکن اتنا بتا دے اب مدینے میں تیرے بغیر کیسے داخل ہوں گے؟ مدینے میں لوگ ملنے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ ارے اکبر اٹھو، عباس اٹھو، اونو محمد اٹھو، ارے ہم مدینے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ارے جب مدینے کا نام لیتی تھی تڑپ کر روتی تھی، بی بی ام کلثوم نے مدینہ دیکھ کے کہا اے مدینے، نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ارے ہم لٹ کے آئے والیوں کا سایہ نہیں ہے، گودیاں ویران ہو چکی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جب قلبے کے آنے کی خبر بی بی ام المنین کو پہنچی، بی بی ام المنین نے پوچھا اتنا بتا دے جب حسین قتل ہوئے تو میرے شیر کہاں تھے؟ میرے شیر کے ہوتے ہوئے کیسے حسین قتل ہو گئے؟ بشیر نے بتایا بی بی تیرے لال کے بازو کاٹے گئے، تیرے لال کے سر پہ گرد پڑھا، نجف کا رخ کر کے گئے علی ہم نے شیر پیدا کیے تھے، علی تیری بیٹیوں کی چادر رہ جائے کوئی رسن نہ باندھے، حسین کا گلا بچ جائے۔ اے علی میرے شیر مارے گئے، پھر تیرا کنبہ لوٹا گیا، اب تیری لٹی ہوئی حال آئی ہے، ارے میں زندہ ہوں، میں پرسا دینے کے انا للہ و آنکھوں پہ رحمت نازل فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو ذریعہ حسین سے مشت ہونے کا شرف عنایت فرما۔ تمام مومنین جو مجلس میں موجود ہیں، بانی مجلس ان کے اہل عیال کو سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو نوکران امام میں شمار فرما۔
کے بلوے میں جب دل کا عاشور کے بلوے میں زینب کا تھا یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں زینب کا تھا یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں گریا کا اہل حرم دیکھو گریا ہے قیامت کا اہل حرم دیکھو گریا ہے قیامت کا اہل حرم دیکھو گریا پا عاشور کے بلوے میں زینب کا تھا یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں زینب کا تھا یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں جلتا ہوا وہ جھولا دیکھا
کے بلوے میں زینب کا تھا یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں زینب کا تھا یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں اطہر سکوں کہاں دل کو کہاں تسلی اطہر سکوں کہاں دل کو کہاں تسلی زینب کا لیکن نوحہ عاشور کے بلوے میں زینب کا تھا یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں زینب کا تھا یہ نوحہ عاشور کے بلوے مہمان مسافر جاوت ہے الوداع 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 کونین میں ہے کوہرام بپا مہمان مسافر جاوت ہے الوداع 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 چھایا ہے فضا میں سناٹا 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 مہمان مسافر جاوت ہے الوداع 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 آنکھوں سے برستے ہیں آنسو آنکھوں سے برستے ہیں آنسو ہونٹوں سے ابھرتی ہے آہیں ہونٹوں سے ابھرتی ہے آہیں چھائی ہے دلوں پہ غم کی گھٹا 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 مہمان مسافر جاوت ہے الوداع 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 ہر تعزیہ خانہ ہے ویرا ہر تعزیہ خانہ ہے ویرا ہر گھر میں اداسی چھائی ہے ہر گھر میں اداسی چھائی ہے چاگر باہر شیعہ ہے چاگر باہر شیعہ ہے چاگر باہر شیعہ ہے چاگر باہر شیعہ مہمان مسافر جاوت ہے الوداع 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 چھپ چھپ ہے فضائے دو عالم چپ چپ ہے فضائے دو عالم رفتار زمانہ ہے مدھم رفتار زمانہ ہے مدھم ہے نظم جہاں بدلا بدلا ہے نظم جہاں بدلا بدلا ہے نظم جہاں بدلا
پائے غم غم کی طرح نہ کر پائے ہے اس کا بڑا دل پر صدمہ 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 مہمان مسافر جاوت ہے الوداع 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 جی بھر کے نہ خاطر کر پائے جی بھر کے نہ خاطر کر پائے جی بھر کے نہ خدمت کر پائے جی بھر کے نہ خدمت کر پائے شرمندہ بہت ہے اہل ادا 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 مہمان مسافر جاوت ہے الوداع 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 ہے چھائی ہوئی غم کی بدلی ہے چھائی ہوئی غم کی بدلی اندھیر ہے دنیا نظروں میں اندھیر ہے دنیا نظروں میں اب ہند سے سوئے کرب و بلا 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 مہمان مسافر جاوت ہے الوداع 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 ہٹتا ہے جگر دل کڑتا ہے ہٹتا ہے جگر دل کڑتا ہے جب تعزیہ داروں کے گھر سے جب تعزیہ داروں کے گھر سے آتی ہے صدا کانوں میں صدا 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 مہمان مسافر جاوت ہے الوداع 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 السلام علیکم ابا عبد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس شمود السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام الزمانہ ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ